کراچی کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی میں ڈپٹی میئر صاحب آپ لوگ کو مدعو کرتے ہیں تو مدعو کرنے کا بنیادی مقصد کوئی ایسا ترقیاتی کام، کوئی ایسا کام جس سے لوگوں کی زندگی میں بہتری لائی جا سکے، ہمیشہ اس کام کو مخالف کرانے کے لیے ہم کرتے ہیں. پچھلے چند ماہ میں جب سے ہم نے ٹیک اوور کیا، ہماری سب سے بڑی جدوجہد بلدیہ عظمیٰ کراچی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا تھا. مالی اعتبار سے شہر کے اندر بڑے میگا پروجیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے یو سی چیئرمین صاحبان کو بھی مضبوط کرنا تھا، امپاور کرنا تھا، تاکہ گلی محلوں کی خدمت وہ کر سکیں. یعنی کہ بڑے کام جو ہیں وہ میئر، ڈپٹی میئر کے لیول پر ہو جائیں، اور گلی محلوں میں جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ٹاؤن بھی اپنی اپنی جگہوں پر کام کر رہے ہیں، اور ہمارے یو سی چیئرمین صاحبان وہ بھی کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے سب سے پہلے اپنی حکومت سے رجوع کیا اور یو سی چیئرمین صاحبان کے جو مطالبات تھے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے سامنے، چیئرمین پیپلز پارٹی کے سامنے گوش گزار کیے. اور جو پہلا کام ہماری حکومت سے ہم کرنے میں کامیاب ہوئے وہ یہ تھا کہ ہر یو سی کو کراچی شہر کے اندر 12 لاکھ روپے او جی پی شیئر ملنا شروع ہوا. تاریخ میں کبھی اتنا اماؤنٹ ماہانہ اعتبار سے کسی یونین کمیٹی کو نہیں ملا تھا. جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو آپ لوگ جو پرانے یو سی چیئرمین ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہر ماہ 5 لاکھ روپے ہر یو سی کو ملتے تھے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم سب کی کاوش تھی کہ اس اماؤنٹ کو 5 لاکھ سے بڑھا کے 12 لاکھ کیا گیا، تاکہ گلی محلوں کے جو بیسک کام ہیں وہ یو سی چیئرمین صاحبان خود کر سکیں. اس کے بعد ہم نے اپنی اے ڈی پی کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی شہر کے ہر یو سی میں، یعنی کہ 246 یو سیوں کے اندر یو سی چیئرمین صاحبان کی اسکیم پروپوز کریں، ڈیولپمنٹ کا کام کرا سکیں. اور ہم نے تمام یو سیوں سے وہ اسکیمز لی، اور الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کا پروکیورمنٹ پروسیس مکمل ہو چکا ہے. کچھ جگہوں پر ورک آرڈر شروع ہو گئے، اور کراچی کی ہر یو سی میں یو سی چیئرمین کے توسط سے بلدیہ عظمیٰ کراچی جو ہے وہ 2 کروڑ روپے خرچ کرنے جا رہی ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے یو سی کے عوام کے حالت زار میں آپ بہتری لانے میں کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کر پائیں گے. اس کے بعد چونکہ مالی اعتبار سے جو ہم نے اپنے ٹیکس کلیکشن کا نظام ہو، اپنا ریونیو سورس کو بہتر بنایا تھا، ہم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ رمضان مبارک کے مہینے میں تمام یو سیوں کو، تاکہ آپ کسی ٹاؤن کی طرف نہ دیکھیں، آپ کسی اور سینئر افسر کی طرف نہ دیکھیں، آپ خود اپنے اپنی گلیوں کے اندر، مساجد کے پاس، عیدگاہوں کے پاس، کمرشل ایریاز کے اندر لائٹیں وغیرہ لگا سکیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتوں کی جن کی نمائندگی سٹی کاؤنسل میں، سب کو ہم نے لائٹیں دی. اور وہ والا کام نہیں کہ جو ماضی میں ہوتا تھا کہ وہ لائٹیں دے دی اور غائب ہو جائیں، مجھے وارنٹی والی، تاکہ اچھی کوالٹی کی چیزیں آپ لوگوں کو ملے، تاکہ کام دیر پا ہو سکے اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے ہم اپنے شہر کی عوام کی خدمت کر سکیں. اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی، گلی محلوں کے اندر بھی 1 سال کی وارنٹی کی اسٹریٹ لائٹس دی جا رہی ہیں. آج ہم نے اس لیے بلایا آپ کو کہ لوگوں کو جو فیومیگیشن کا مسئلہ ہے، مچھروں کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہر یو سی چیئرمین جو کہ ڈائریکٹلی منتخب ہو کے آیا ہے، اس کے پاس لوگ اس کے دفتر آتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ فیومیگیشن کا مسئلہ ہمارا حل کر دیا جائے. بدقسمتی کے ساتھ یو سی چیئرمین چونکہ وسائل کی کمی تھی، وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے، اور ان کو یہ کام کرنے کے لیے یا تو میئر کے پاس، ڈپٹی میئر کے پاس آنا پڑتا ہے، یا اپنے ٹاؤن کے پاس جانا پڑتا ہے. اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ دقت ہوتی ہے ان کو کام کرنے میں. تو ہم نے، کیونکہ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ پیپلز پارٹی کی یہ ہے کہ ہمیں نچلی سطح پر اختیارات منتقل کرنے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یو سی امپاورڈ ہو. ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ یو سی چیئرمین صاحبہ میئر کے پاس آ رہے ہوں، ڈپٹی میئر کے پاس آ رہے ہوں، ٹاؤن کے پاس جا رہے ہوں، وہ خود یہ کام کر سکیں. اور میرے خیال میں تاریخ میں پہلی بار کراچی شہر کی تمام یونین کمیٹیز کو
اسلامی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، JUI ہو، مسلم لیگ نواز ہو، PLK ہو، جتنی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی اس معزز ایوان میں ہے، سب کو ہم نے یہ فیومیگیشن مشین دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ خود جس وقت کہیں سے ان کو کمپلین آئے وہ خود یہ کام بآسانی کر سکے. اور میں پور امید ہوں کہ چونکہ جتنے بھی دوسری چیئرمین ہیں وہ عوامی لوگ ہیں، غریب محلوں میں ڈھونڈتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اچھا ہوگا کہ آئندہ چند لوگ بھی عید الفطر سے پہلے سب کے ساتھ موٹر بائکوں پہ بیٹھ کے نظر آئے کہ یہ گھر لے کے اتارے ہیں. یہ وہ والی گھر نہیں ہے جو زمانے میں شہر میں ہوئی تھی. ہاں یہ وہ والی گھر نہیں ہے، یہ اچھی والی گھر ہے. یہ وہ گھر ہے جو لوگوں کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرتی ہے، مشکلات میں کمی رہتی ہے انشاءاللہ. تو میں پور امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ تمام جو ہمارے 246 فیصدی چیئرمین صاحبان ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں خود اس کو استعمال کریں گے، اور استعمال کرتے ہوئے جو ایک بڑا بیسک ہائیجین کا پرابلم ہے ہماری عوام کا، اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. مجھے اگین خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے تفصیلات پڑھی ہوئی ہیں. یہ بھی جو فیومیگیشن کا اکوپمنٹ دیا گیا ہے یہ بھی وارنٹی والا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس چلتا پھرتا کام کریں کہ آج آپ نے کام کر لیا اور کل مشین غائب ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کام دیر بعد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس کے اندر گارنٹی اور وارنٹی شامل ہو تاکہ لمبے عرصے کے لیے آپ لوگ یہ کام کر سکیں. میں نے بتایا 246 سے 246 یونین کمیٹیز میں ہم یہ ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا اپنے تمام اسی چیئرمین صاحبان سے کہ اس اثاثے کو عوام کی امانت سمجھیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کا خیال ویسے کیا جائے جیسے ہم اپنی گاڑی کی کا کرتے ہیں، ہم اپنی موٹر بائک کا کرتے ہیں، تاکہ یہ لمبے عرصے لیے چل سکے اور لوگوں کی جو خدمت ہے اس خدمت کو ہم کرنے میں کامیاب ہو پائیں. آخری چیز پھر میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس پہ میں اپنے اور دوستوں کے ساتھ مشاورت کروں گا. ہمارے شہر کے اندر بنچنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اگر بنچنگ کرانے کے لیے تمام اسی چیئرمین صاحبان کو میئر ڈپٹی میئر کے پاس آنا پڑتا ہے یا وہ ٹاؤن چیئرمین کے پاس جاتے ہیں. تو ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ انشاءاللہ ابھی جب بارشوں کا سیزن آئے گا، نالوں کی صفائی تو بندے اور کراچی ہر سال کرتی ہے اپنی حکومت کی مدد سے، وہ تو ہم کام کریں گے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر UC کے اندر ہم ایک بنچنگ مشین UC چیئرمین کے حوالے کریں، اس کاؤنسل کے حوالے کریں، تاکہ اگین اس کو بلدیہ سے اٹھ کے یہاں امیجنا روڈ نہ آنا پڑے، گڈھا سے اٹھ کے اس کو امیجنا روڈ نہ آنا پڑے، لالو کھیت سے اٹھ کے ہمارے پاس نہ آنا پڑے. وہ اپنی UC میں اس کے پاس وہ چیز موجود ہو، 12 لاکھ روپے ماحول اس کو ملتے ہیں. یہ چھوٹا چھوٹا خرچہ ہے، یہ چھوٹا چھوٹا خرچہ ہم کر سکتے ہیں بآسانی، جس سے ایک عام آدمی کی زندگی میں انشاءاللہ ہم بہتری لا پائیں گے. تو انشاءاللہ اس جس طرح لائٹ والا نے کام کر لیا، فیومیگیشن والا نے کام کر لیا، یہ بنچنگ والی چیز بھی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ خود کریں. یہ ہمارے کاؤنسل کے اراکین میں ان کی نگرانی میں ہو، ان کو کوئی واٹر بورڈ سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، فالڈ سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، میئر ڈپٹی میئر سے پوچھنے کی ضرورت ہو. وہ امپاورڈ فیل کریں کہ ہاں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس مشینری اویلیبل ہے، ہمارے پاس اکوپمنٹ اویلیبل ہے، ہم لیبر ہائر کریں گے اپنے 12 لاکھ کی OGD سے چند ہزار روپے پے کیے جاتے ہیں. اور ڈیلی کے بیسس پر جب گلی محلوں کے اندر یہ بنچنگ ہو رہی ہوگی تو آپ کی سیوریج لائن جو ہے نا اس کا چوکنگ کا مسئلہ مقامی سطح پر حل ہو جائے گا. یہ ساری باتیں آپ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا نظریہ ہے کہ اختیارات کو آپ کیسے منتقل کریں گے. اختیارات کا مطلب یہ نہیں ہوتا قانون میں آپ نے کچھ لکھ دیا، UC چیئرمین الیکٹ ہو کے آ گیا، اس کو اس نے حلف لے لیا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، جماعت کا ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو یا JUI کا ہو، PTI کا ہو. اس کا نظریہ وہ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے. اس کا نظریہ ہے کہ میرے پاس جو لوگ تکلیف کے لیے آ رہے ہیں، پریشانی، ان کو حل چاہیے. اور آپ سوچیے اگر اس کو حل کے لیے کسی اور دفتر جانا پڑے گا تو اس کی دقتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہماری سیاسی جماعت کی سوچ یہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ جماعت اسلامی کے دوست ہمارے پاس آئے، نون لیگ کے دوست ہمارے پاس آئے، ان کے پاس وہ وسائل موجود ہو، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کی UC کے عوام کا حق ہے. اور یہ ہمارا فرض ہے کہ جو ہم ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں، جو ہم اپنی ارننگ کو بہتر کر رہے ہیں، اپنے ریونیو کو بہتر کر رہے ہیں، وہ ہم ان کے اوپر کس طریقے سے خرچ کریں. اور یہ سارا کام میں نے آپ کو بتایا، میں چاہتا ہوں کہ دیر کا ہو، وارنٹی والا کام کرے تاکہ
4 سال کی ٹرم کے بعد جب ہم جائیں تو انشاءاللہ یہ میری کمٹمنٹ ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے ہوں گے اور ہر یوسی کے بعد بھی وہ افاقے موجود ہوں گے تاکہ اگلا یوسی چیئرمین جو الیکٹ ہو کے آئے گا اس کو وہ تکالیف نہ دیکھنی پڑے جو کہ آپ سے پہلے لوگوں نے دیکھنی پڑی. پرانی کاؤنسل کے رکن تھے فیروز صاحب موجود ہیں, کرم اللہ موجود ہے پچھلی کاؤنسل میں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ پچھلی کاؤنسل کے اندر کیا حال تھا, کہ ان کو کچھ نہیں مل پاتا تھا, ہر چیز کے لیے ان کو میئر کے پاس آنا پڑتا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ اصل ڈیولوشن اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دفتر میں بیٹھ کے, اپنے گلی محلے میں بیٹھ کے لوگوں کے جو بنیادی مسائل وہ حل کر سکتے, اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق ہم یہ اکراس پارٹی لائنز, اس میں کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے, مل کر انشاءاللہ اس شہر کراچی کی خدمت کریں گے, مسائل کو حل کریں گے تاکہ آنے والا وقت ہمارے شہر کراچی کے لیے بہتر ہو, ہمارے صوبہ سندھ کے لیے بہتر ہو اور ہمارے پہلے پاکستان کے لیے بہتر ہو. پاکستان زندہ باد. صفائی کا معاملہ ہو, سڑک بنانے کا معاملہ ہو, ان کی جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے, آپ نے مشین کو فراہم کر دی ہے, بجٹ بھی بڑھا دیا ہے, اگر یہ ڈلیور نہیں ہوا تو پھر کہاں کھڑے گا؟ دیکھیے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اور اچھی سوچ اور بری سوچ ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن آخر میں جیت جو ہے نا وہ اچھی سوچ کی ہوتی ہے, مثبت سوچ کی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ہم اس سوچ میں پڑھتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں چائنا کٹنگ کر دی گئی تھی ہر چیز کی, یہ مختلف لوگ ہیں. آپ یقین کریں میں نیچے چیئرمین صاحبان سے ملتا ہوں, میرے پاس آتے ہیں اپنے مفادات کی بات نہیں کرتے, یہ نہیں کہتے ہمارے یہ کر دو, سب کے سب ایک ہی چیز آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ تکلیف میں ہیں, ہمارے لوگوں کو پریشانی ہے, ہمیں آپ سولوشن بتائیے, ہم کیسے معاملات کو حل کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند ماہ میں ایک اچھا ایٹماسفیئر ہماری سٹی کاؤنسل میں ہم کریٹ کرنے میں کامیاب ہوں, جس کے میں تمام سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں کہ ہم اس شہر کراچی کی خدمت کا سوچ رہے ہیں, ہم صرف سیاسی تنقید کا نہیں سوچ رہے. تو میرے خیال میں جو مثبت سوچ چل رہی ہے, اس مثبت سوچ کا لانگ ٹرم میں کراچی شہر کو فائدہ ہوگا. میرا کام بہتر میں سلمان کا کام بہتر ڈپٹی میں یہ تھا کہ ہم ان کو وسائل پرووائڈ کریں, ہم ان کو وسائل پرووائڈ کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ وسائل اچھے طریقے سے خرچ ہوں گے, اور انشاءاللہ آپ جیسا میڈیا موجود ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے. اور میں جو پہل کر رہا ہوں کہ KMC اگر یہ کہیں, میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ٹاؤن بھی یہ کریں گے, میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اور ادارے بھی یہ کام کریں گے. اب تو گورنر صاحب بھی ماشاء اللہ 100 لاکھ روپے لا کے دے رہے ہیں اور راستے میں میرے سارے پیسے ہو, تو یہ سارے پیسے عوام کے امانت ہے, انشاءاللہ مل کے خرچ کریں گے اور شہر کراچی کے اندر بہتری ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی. وہ بڑے غصے میں کھایا کرتا, میں دیکھ رہا تھا غصے میں دیکھا کہ یا تم کو بھوک لگ رہی تھی اس وقت یا گرمی بہت زیادہ تھی. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ میں سارے اختیارات دے دوں گا, اور دوسری طرف وہ خود اختیارات کی بھیک مانگ رہے ہیں, ہاں کہ فلاں کو میرے انڈر کر دو, فلاں کو میرے انڈر کر دو. تو یار تم آئینی سربراہ ہیں, میں یہی کہتا ہوں آئینی سربراہ کو شہری افطار کے علاوہ کچھ اور سوچنا چاہیے. ان کو یہ سوچنا چاہیے ان کے جو عہدے کا تقدس ہے نا, اس عہدے کے تقدس کو مزید اسٹرینتھن کرنا چاہیے, اور ہم تو تیار ہیں تمام چیزوں کے لیے. اور میرے خیال میں جو ان کو بری یا ناگوار چیز گزری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو ایک سیاسی بیان دیا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ میں سب کچھ کر دوں گا, انہوں نے شاید سوچا نہیں تھا کہ میں آ جاؤں گا. اب میں آ گیا اور میں بھولنے بھی دوں گا ان کو روز. لیکن میں بھی چاہوں آپ کو نیا ہوں, کہیں افطار پہ آپ کو بلا لوں, کہیں سحری پہ آپ کو بلا لوں, کسی اور کہیں جا رہا ہوں بلا لوں, لیکن میں ایسا نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قانونی آئینی عہدے پر براجمان ہوتے ہیں نا, ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے. تو کامران بھائی آپ کو میری بات اگر متوازن غلطی ہے تو آئی ایم سوری, بٹ دا کلاک از ٹیکنگ. آج سے 9 دن ہو گیا. تو میرے خیال میں آج کل تو کیا ہوتا ہے, منی ٹرانسفر فوراً ہو جاتا ہے, 24 گھنٹے پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے. سوال ہوتے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے آخر میں کامران صاحب خود ہی اپنی چیک بک نکال کے
100 अरब रुपए ट्रांसफर कर देंगे। बाकी मेरा अपना मानना ये है कि कभी वो कहते हैं ना मौला जट कि मैं सामने आ जाऊंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, कभी इसको मैं रेंडर कर दूँ, कभी उसको मैं रेंडर कर दूँ। मेरा ये मानना है कि इसका हल है, जो शख्स इस तरह की ड्राइविंग कर रहा है ना, उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। और जो मलिर के अंदर अभी रिसेंट वाकया हुआ बदकिस्मत, वरना गिरफ्तार हुआ ना, ये हमारी जिम्मेदारी है बैठे रियासत, बैठे स्टेट, कि ना उसकी बेल हो, राइट, वो पाबंद सलासल रहे और अदालत उसको सजा दे, ताकि लोगों के अंदर ये खौफ आए कि तुम कानून शिकनी करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कानून ऐसे हरकत में आएगा। ये बयानबाजी से मामला हल नहीं होते। आफाक अहमद साहब सियासी इख्तिलाफ कर लें, जो डंपर ट्रक जलाने वाली चीजें मैं समझता हूँ वो गलत है, लेकिन उन्होंने एक चीज अच्छी की ना, वो थाने चले गए, एफआईआर कराओ, कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नर साहब को चाहिए वो एडिशनल एसपी कराची को बुलाए, उनसे पूछें कि आपने कितनी एफआईआर काटी। उनको चाहिए वो चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट से पूछें कि जी बताइए कि कितने केसेस फाइल हुए, आपने कितने फैसले कर दिए। और ये सारे काम शहरी के इफ्तार से नहीं होंगे। ये काम करने का जो कानूनी तरीका है ना, वो वाला तरीका अगर फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। बाकी गवर्नर साहब, अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो मैं तो शहर का बेटा हूँ और शहर का जो हक है वो अदा करना मेरी जिम्मेदारी है, इस काउंसिल की जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह जो आप लोग सियासी बयान देते हैं ना, हम एक्चुअली मेक श्योर करेंगे कि सियासी बयान को आपको हम अकाउंटेबल कराएं। यहाँ पे अगर आपने ऐलान किया था, वादा किया था 100 अरब रुपए, 200 अरब रुपए, 150 अरब रुपए, वो हम पूरा करेंगे। वो वाला नहीं होना चाहिए